محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ معزز سامعین کرام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جبرائیل امین نے ان کے بارے میں کہا تھا قبلت مشارق الارض و مغاربہا فلم ار مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں زمین کے مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا، شمال اور جنوب کے اندر گیا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی شان اور مقام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ وانا اول شافع واول مشفع وانا اول من تنشق عنہ القبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی سرداری اگر کسی کو ملے گی تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ فرمایا اللہ کی تعریف کا جھنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب بلا تاخیر معزز مہمانان گرامی قدر کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہوئے چاہتا ہے۔ میں دعوت سخن دینے چلا ہوں خطیب ابن خطیب، واعظ شرع بیان، محبوب عوام، ترجمان کتاب و سنت، محترم جناب سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا له المثال۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا
وحدہ متوحدا متنورا ومصورا فی الارحام کیف یشاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا ولد لا ولا حسب لا ولا نسب لا ولا کسب لا ولا ولد جلد لا ولا عیب لا ولا کیف لا ولا نسب لا ولا آب تاب ریب لا وحدہ وحیدا وحدہ صمدا وحدہ بوحدۃ لا یزال ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا احمدًا محمدًا حامدًا محمدًا محمودًا محمدًا حمیدًا محمدًا راشدًا مرشدًا رشیدًا نشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا مبشرًا محمدًا منذرًا محمدًا برہانا وسلطانا محمدًا اسوة کاملة وسنة واضحة محمدًا رأفة رحمة کافة للناس نشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا بشیرًا محمدًا نذیرًا محمدًا داعیًا شاہدًا محمدًا سراجًا منیرًا نشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا اسوتنا وقدوتنا وعروتنا محمدًا عقدتنا محمدًا انور اجدر اختر اکبر اطہر ازہرنا وآلانا وأولانا محمدًا حبیبنا وحبیب ربنا محمدًا طبیبنا وطبیب قلوبنا محمدًا شفیقًا اشفقًا محمدًا رفیقًا ارفقًا محمدًا عظیمًا اعظمًا محمدًا کریمًا اکرمًا محمدًا رحمةً کاملةً عاملةً ناصبةً علی الخلق عند اللہ نشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا سیدنا وسید ساداتنا محمدًا سیدنا وسید عباداتنا محمدًا سیدنا وسید شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا
کہ عاداتنا سے عاداتنا محمدن ذا سنتن ذا اسوتن ذا قدوتن محمدن ذا حجتن ذا سنتن ذا منتن ذا عصمتن و معصومن محمدن ذا قسمتن و مقسومن محمدن ذا علم و معلوم محمدن ذا نظم و منظوم محمدن سیدن کاملا محمدن امامن عادلا محمدن امامن فاضلا محمدن امامن عاقلا کاملا عادلا فاضلا محمدن امامن اکملا اجملا انورا اطہرا محمدن ذا علم و حلم محمدن ذا عزم و نظم و رسم و جسم محمدن ذا جسیم و کریم و رحیم و بحر امیم و در یتیم محمدن ذا حسب و نسب محمدن ذا جسم و عزم و رسم محمدن ذا جسیم و کریم محمدن نبیہ محمدن صفیہ محمدن دلیلہ محمدن خلیلہ محمدن عبدہ و رسول اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن سیدنا و سید الفکر والفکر محمدن سیدنا و سید الحنین والبدر محمدن سیدنا و سید الظہر والعصر محمدن سیدنا و سید العشاء والفجر محمدن سیدنا و سید الصبر والشکر محمدن سیدنا و سید الشفع والوتر محمدن ذا انابت و قیادت محمدن ذا سیادت و عبادت محمدن ذا ریاضت و انابت نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حسینن احسنن محمدن جمیلن اجملن محمدن طاہرن اطہرن محمدن کاملن اکملن محمدن حسینن احسنن من حاجبین محمدن انورن من عینین محمدن اطہرن من خدین محمدن کاملن من شفتین محمدن حسینن احسنن من اذنین و من کبین و کتفین و اسدین و مرفقین و ذراعین و رسغین محمدن حسینن احسنن من ابہامین سبابتین شہادتین خنصرین بنصرین محمدن امامنا و امام الحسن والجمال نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حسینن احسنن
من ضلعین و جنبین محمدن حسینا احسنا من فخذین و رکبتین و ساقین و کعبین و رجلین و حالین و دارین محمدن امامنا و امام القبلتین محمدن امامنا و امام الحرمین محمدن امامنا و امام الحجرتین محمدن حسینا احسنا من راس و حیث و کتف و کیف و جمت و لمت و وفرت و زفرت و اسرت و نصرت و یسرا محمدن حسینا احسنا من فکر و افکار من ذکر و اذکار من دور و ادوار من طور و اطوار محمدن حسینا احسنا من اثر و آثار نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن امامنا و امام القیل والقال. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم علماء کرام، میرے ذی وقار سامعین، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ خواتین دے شور شرابے تو پریشان نہ ہوں. مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی ایک علماء دیوبند دے نبین خطیب گزرے نے. انہوں نے کسی نے آکھا جی خواتین چپ نہیں پہیاں کر دیاں تو انہوں نے چپ تا کراؤ. انہوں نے کہا بھائی میں کیسے خاموش کرواؤں، راجپوت تھے نا، کیسے خاموش کرواؤں؟ یہ تو قبر میں جب منکر نکیر ان سے سوال کرے گا تو کہے گی پہلے پڑوسن سے تو پوچھ لے. یہ تو منکر نکیر نو کھرا سدھا جواب دے دیں گے، میں انہوں کیسے چپ کرا سکنا. اس واسطے انہوں دی تساں اے شور شرابے تو پریشان نہ ہو. پہلے تے چیز ہے کہ بیبیاں دا حق اتے ہے ہی نہیں. تساں بھی میرا خیال ہے انتظامیہ نے حقوق نسواں تو ڈر دے بیبیاں نو سر تے بہا چھوڑے، ورنہ بیبیاں دا حق ہی نہیں. جنہوں رب اتے نہیں بہایا تساں اتے بہایا، پھر شور کر دیں تے چپ رہو. تساں ہی ہن صبر کرو. تے جے مزید بولو گے تے پھر تانوں واشنگ مشین وچ کپڑے ہی آپ دھونے پینے نے. بیبیاں دے اگے ہن بول سکیندا نہیں ہے. جے بی بی سکول ٹیچر ہو تے میرے اللہ توبہ حقوق نسواں. پھر ایک خواتین، پھر ایک بی بی کہے گی بھئی میں سکول جانا ہے، میری جتی بھی تو پالش کر کے دے. تو اس واسطے میرے بھائیوں، ایک کسے شور شرابے نو اے مندیاں نہیں ہیں. توانوں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
عظمت مصطفیٰ دے عنوان نال اج دا اے جلسہ ہے، اج دی یہ کانفرنس ہے۔ دنیا تے کوئی کلمے پڑھنے والا ایسا نہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھدا ہوئے اور کلمے دے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت دا قائل نہ ہوئے۔ دنیا تے کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں جو کلمہ پڑھنے دے بعد میرے مصطفیٰ دی عظمت دا قائل نہ ہوئے۔ ہاں ہر ایک دی اپنی اپنی عظمت دی سوچ ہے۔ بعض نے نبی دی عظمت اس دے اندر سمجھی ہے کہ میں نبی دے انگوٹھے چم لینا ہاں۔ کیوں چمنا ہاں؟ اس واسطے کہ میں نبی دی عظمت دا اس دا قائل ہاں، میں نبی دی عظمت سمجھنا ہاں۔ کوئی شخص اس واسطے نبی نو نور من نور اللہ کہندا ہے کہ وہ سمجھدا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی عزت و عظمت اسے دے اندر ہے۔ نبی نو بشر کہنا توہین ہے، اس واسطے اور نبی دی عظمت دی بنیاد تے نبی نو نور من نور اللہ کہندا ہے۔ کوئی نبی دی عظمت اس دے اندر سمجھدا ہے کہ نبی تے وفات نہیں ہوئی، اللہ دے نبی تے وفات مننا اے نبی دی توہین ہے، اس واسطے اور نبی دی وفات دا قائل نہیں۔ بعض آدمی اس واسطے کہندے نے کہ نبی علیہ السلام اس قبر دے اندر زندہ نے، کیوں؟ اس واسطے کو نبی نو قبر دے اندر زندہ نہ مننا نبی دی توہین سمجھ دینے۔ ہر ایک دا اپنا اپنا انداز، اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی سوچ ہے۔ سنیے، میں ایک اہل حدیث ہاں، پرانا نہیں، نواں اہل حدیث ہاں۔ میں نو یہ آکھیا گیا ہے کہ اتھے بڑا پیارا ماحول ہے، تو میں دوستو 450 کلومیٹر چل کے تانوں لڑان واسطے آیا۔ پیارا ماحول پیارا رہے، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ اگر میں تقریر کر کے جاواں، کسی نو پتہ نہ چلے کہ تقریر کرنے والا کون ہے، اس دا مسلک کیا ہے، اس دا مذہب کیا ہے، اس دی سوچ کیا ہے، اس دا فکر کیا ہے، تو میرا 450 کلومیٹر سفر کر کے آنا بیکار ہے۔ میں کسی تے طنز نہیں کرنا چاہندا، کسی دی پگڑی نہیں اچھالنا چاہندا، کسی دے بزرگ دی توہین نہیں کرنا چاہندا، لیکن اے بات ضرور ڈنکے دی چوٹ کہہ کے جاواں گا کہ اہل حدیث نبی دی عظمت دا کیسے قائل ہے۔ میں اہل حدیث، میں نبی دی عظمت دا قائل انگوٹھے چومن دے اندر نہیں، میں نبی دی عظمت دا قائل کسی ایسی فکر دے نال نہیں جو فکر مصطفیٰ نے نہیں دیتی، جو فکر رب دے قرآن نے نہیں دیتی۔ میں نبی دی عظمت دا قائل ہاں، رب دے قرآن دی تعلیم دی روشنی دے اندر میرا نبی اتنی عظمت والا ہے، اتنی عزت والا ہے، کسے نبی دے کان تے بھی اگر میرے محمد الرسول اللہ دا نام آ جائے، کوئی نبی بھی سن لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسے نبی دے کنہ تے آواز پائے جائے میرے نبی دی عظمت ہے، وہ نبی نبی نہیں امتی بن جاندہ ہے۔ میرے نبی دی عظمت کیا ہے؟ جہاں مصطفیٰ فتوہ دے دے، توجہ کرنا، میں اہل حدیث سوچ دے نال میرا مسلک کیا ہے، میرا منہج کیا ہے، میں نبی دی عظمت دا کیا قائل ہاں۔ میں نبی دی عظمت مننا ہاں کہ جہاں مصطفیٰ دے لب مبارک وچوں کوئی بات نکل جائے، کوئی فتوہ نکل جائے، کوئی قول نکل جائے، کوئی مسئلہ نکل جائے، میرے نبی دی رب نے عزت و عظمت بنائی ہے کہ دنیا دا کوئی انسان میرے نبی دی زبان عطر وچوں نکلے ہوئے فتوے دے مقابلے دے اندر موسیٰ کلیم اللہ دا فتوہ بھی شریعت دے طور تے پیش نہیں کر سکتا۔ میں مصطفیٰ دی عزت دا قائل ہاں کہ جب مصطفیٰ زبان وچوں کوئی لفظ نکال دے، میرے نبی دی عظمت ہے کہ میرے پیارے پیغمبر دے ہوٹھاں دا احترام اللہ اتنا کردہ ہے کہ زبان پیغمبر وچوں نکلی ہوئی حدیث دے مقابلے دے اندر آسمان تو نازل ہون والی کتاب تورات دا بھی حوالہ دینا رب گوارا کردہ۔ سنیے، میں اہل حدیث ہاں۔ میں ایک جگہ تے گیا میر پور دے اندر، تے میں مولوی کاننے چاکھن لگا میرا جہال تقریر ہوئے کہ جی تساں اے نہیں آکھنا جو میں اہل حدیث ہاں، اہل حدیث دا لفظ نہیں آکھنا۔ میں آکھا ایڈا ہی گیا گزرے ہوں تو میں نے سڑے کیوں ہوئے۔
میں اہل حدیث نہیں کہہ سکتا جس اہل حدیث دی سچائی دنیا دے کونے کونے تے پہنچ چکی ہے، جس دی سچائی اور عظمت نو دنیا دا ہر فرد تسلیم کردہ ہے، جس دی سچائی دی نورانی چمک دیکھ کے دنیا دے لوگ اپنے اپنے جھوٹے افکار چھوڑ کے ہر روز اہل حدیث ہو رہے نے۔ میں اس مسلک دا نام چھپا دے ماں، میں اپنے آپنو اہل حدیث ظاہر نہ کرا۔ رب کعبہ دی قسم میرے واسطے سب تو بڑا دنیا تے اعزاز ہے کہ رب نے منو اہل حدیث بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اہل حدیث۔ اور سنیے، میں نبی دی عظمت دا کیسے قائل ہاں؟ میں ساری کائنات دے مقابلے دے اندر توجہ کرنا، تُساں تھوڑا تھوڑا نیڑے ہوا ہوں، جے میری بولی سمجھ آندی پئی ہے نا، تھوڑے تھوڑے نیڑے ہوا، میرے پتر تھوڑے تھوڑے نیڑے ہوا، اگے ہو اگے 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 ہو اگے، آ جاؤ آ جاؤ، ہور اگے آ جاؤ، ہور اگے آ جاؤ۔ اگے اگے آ جاؤ، اگے اگے۔ او بھائی، کسے نو جگہ دینا بھی صدقہ ہے، صدقہ تے کر چھوڑنا، کسے نو جگہ دینا بھی صدقہ ہے، اس وچ ہی ثواب ہے۔ تھوڑا اور اگے آ جاؤ، اور اگے آ جاؤ۔ یہ یاد رکھ لو، میرے بعد مولانا ناصر مدنی صاحب آن گے، او تو انو ماشاءاللہ روان گے بھی صحیح، توڑے دل نو نرم بھی کرن گے، اور تو انو ماں دی عظمت بھی سنان گے۔ انہاں دی آواز دل نواز، پرسوز پرگداز، ہر آنکھ اشک بار ہوئے گی۔ پھر مولانا منظور صاحب میرے پیارے خطیب، ہر دل عزیز خطیب، اور مولانا منظور احمد صاحب و خطیب نے کہ جس دے سینے چ رب نے جو دل بنایا ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس وقت تو موجود نہیں ہیں، مولانا منظور احمد صاحب و خطیب نے جس دے دل نو اللہ نے کینے کلو پاک بنایا ہے۔ بس اتنی بات ہی بڑی ہے۔ اور مولانا منظور صاحب پھر مولانا ناصر مدنی صاحب دے رواون دے بعد اپنی ظرافت طبع نال تو انو انشاءاللہ باغ و بہار بنا دیں گے۔ تے میں عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہے، تے الحمدللہ قرآن دی روشنی بیان کرنی ہے، پر الحق و مرن میری تقریر طنز و مزاح بھی نہیں ہوئے گا، تے میں تو انو روا بھی نہیں سکدا۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی حد المقدور کوشش نال صراط مستقیم دا راہ دکھاون دی ضرور کوشش کرانگا۔ سنیے، عظمت مصطفیٰ، میں اہل حدیث، میری جماعت اہل حدیث، اے مسجد اہل حدیث، آج دی کانفرنس دا بانی اور بنانے والا اور اہتمام کرنے والے اہل حدیث، میرے نزدیک نبی دی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود اطہر نو حق دی دلیل بنایا ہے۔ توجہ کرنا، میں کیا کہنا چاہنا، میرے پیارے پیغمبر دے وجود اطہر نو اللہ نے دلیل حق بنایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جو خواب دیکھے وہ بھی حق دی دلیل ہے۔ میرا پیارا پیغمبر خواب دی تعبیر بیان کرے وہ بھی دلیل حق ہے۔ میرا پیارا پیغمبر خاموش ہو جائے، میرے پیارے پیغمبر دا سکوت بھی دلیل حق ہے۔ میرا پیارا پیغمبر کوئی عمل کر دے، میرے پیارے پیغمبر دا عمل بھی حق دی دلیل ہے۔ میرا پیارا پیغمبر کوئی بول دے، میرے پیارے پیغمبر دا بول بھی حق دی دلیل ہے۔ اور سنیے، میں اہل حدیث ہاں، میں جذبات دے اندر نہیں، رب دی تعلیمات دی روشنی جو کہہ رہے ہیں، میرا محمد و حق دی دلیل ہے، جس دا بھول جانا بھی رب ذوالجلال دی قسم حق دی دلیل ہے۔ حضرات سنیے، توجہ کیجئے، میرے محبوب پیغمبر
محمد الرسول اللہ نو اللہ نے وجود جو دیتا ہے، میرے پیارے پیغمبر دا وجود ہی دلیل حق ہے۔ میرے پیارے پیغمبر دے مقابلے دے اندر کسے دی بات دلیل نہیں بن سکتی، کسے دا عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ کوئی پیغمبر بھی میرے محبوب پیغمبر دی عظمت ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دے مقابلے دے اندر کسے نبی نو بھی بطور دلیل حق دے پیش نہیں کیتا جا سکتا۔ دنیا دے مولوی تو درکنار، اور سنیے عظمت اہل حدیث دی۔ تو اہل حدیث دی عظمت کیا جانے؟ مصطفیٰ دے مقابلے اور غیران دے خواب نو دلیل بنانے والے، تجھے مصطفیٰ کی عظمت کا کیا پتا؟ مصطفیٰ کے مقابلے کے اندر تو اپنے مجتہدوں کو دلیل بناتا ہے، مصطفیٰ کے مقابلے کے اندر گدی نشینوں کو دلیل حق بنانے والے۔ سن لے، میں اہل حدیث ہوں، میرے نزدیک مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں ملا تو اپنی جگہ پر، پیر اپنی جگہ پر، صدر اپنی جگہ پر، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے رب دا قرآن ہے، وہ میری بولی سمجھیں دے پہ ہو، سر نہ ہلائے ہو، اے سر جڑا ہلائیں دے نا، اے تے بھانے چ دیکھے گجریں دے کٹے بڑا ہلائیں دے نا۔ تو سام اللہ دے بندے سیانے بندے ہو، میں چلو دیہات دا ڈگا جی ہاں، تو سام ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، سرائکی جڑے ہونے ہیں گھٹ اپر پنجاب والے نالوں گھٹ ہونے ہیں، اس واسطے تو سیانے بندے ہو، توجہ نال سنو رب دا قرآن کیا کہندا ہے۔ عظمت مصطفیٰ بیان کر کے جاواں گا، حق دے نال بیان کر کے جاواں گا، اور دنیا کائنات نو دساں گا کہ مصطفیٰ دی عظمت نو اگر کائنات دے اندر صرف اور صرف تسلیم کر کے دکھایا ہے، من کے دکھایا ہے، منوا کے دکھایا ہے، اور عمل کر کے دکھایا ہے، تو اہل حدیث نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کائنات دے لوگو، او یہودیو، عیسائیو، مجوسیو، ہندوو، پارسیو، سکھو، بدھو، کائنات دے اندر جتنے بھی اولاد آدم دے پترو سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، ہن تواڈے رب دی طرفوں ایک برہان تے دلیل آ گیا ہے۔ او دلیل تے برہان دا نام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اور جڑا میں برہان تے دلیل حق بنایا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اس نو کائنات دی دلیل بنایا ہے، اور جدا میرا محمد کائنات دے اندر دلیل بن کے آ گیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہن میں کہیں ہور دی بات نو، کسے ہور دی ذات نو مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر اپنی شریعت دی دلیل نہیں سمجھیندا ہے۔ ہن دلیل ہے تا محمد دا وجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے لوگو علماء دی موجودگی دے اندر کہنا چاہنا ہے، اللہ رب العزت نے چونکہ نبی نو، اللہ دے رسول دے وجود نو خود دلیل بنایا ہوندہ ہے، اس واسطے اللہ رب العزت نے کسے نبی دے بارے انج نہیں آکھیا جو میرے نبی دی تقلید کرے آئے، میرے نبی دے مقلد بنے آئے، کیوں جو مقلد
ہوندا ہے جڑا کہیں دی گل نو بغیر دلیل دے منیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اس واسطے تقلید دا حکم نہیں دیتا کہ تقلید ہوندی ہے بغیر دلیل دے مننا، تے رسول خود دلیل ہوندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ رسول دا وجود دلیل ہوندا ہے، اس واسطے رسول دے مقابلے دے اندر اللہ پاک فرماندا ہے چونکہ رسول آپ دلیل ہے، اس واسطے رسول دے مقابلے چے کہیں دا قول دلیل نہیں بن سکدا ہے، کہیں دا عمل دلیل نہیں بن سکدا ہے، کہیں دی سوچ دلیل نہیں بن سکدی، کہیں دی فکر دلیل نہیں بن سکدی، تے جڑا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا محبوب میں دلیل بنایا ہے، اللہ پاک فرماندے نے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں محمد دے نال دا دوسرا بنایا۔ ہائے ہائے ہر دیاں مثالاں مل جاندیاں مگر جس نو دلیل حق دے طور تے اہل حدیثاں نے اپنایا ہے، اللہ فرماندے نے اس محمد دی میں مثال کوئی بنائی کوئی نہیں ہے۔ او کملے او سنیے رب کعبہ دی قسم، تو کس نو مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر بطور دلیل پیش کرنا ہے؟ تیرے امام دیاں مثالاں مل جاندیاں نے، تیرے مولوی جیسے مولوی مل جاندے نے، تیرے احبار جیسے احبار مل جاندے نے، تیرے بزرگاں جیسے بزرگ مل جاندے نے۔ او کائنات نو نہیں ملے گا تے اہل حدیثاں دے مصطفیٰ جیسا نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمانے نے؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقو۔ لوگوں میرے کلوں پچھو جو میں ابو بکر صدیق نے مولوی کیوں چھوڑے تے مصطفیٰ کیوں نہیں چھوڑیا؟ توجہ ہے، میں آج دی بات نہیں کر رہا، میں ابو بکر صدیق دا خیال بیان کر رہا۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی، چونکہ تساں امن پسند ہو تے لڑائی میں بھی نہیں کرنا چاہتا، اس واسطے میں تواڈی گل بھی نہیں کرنا۔ ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، او صدیق اکبر جس دی زبان نو اللہ نے صداقت نہ لبریز بنایا ہے، او صدیق اکبر دے خیال سن لے، پھر اہل حدیث دے خیال وے، او تو دیکھ پھر صدیق اکبر دے منہج اور سوچ دا ترجمان کون ہے اس دنیا تے، اور کون ہے جو ابو بکر صدیق دے ناتے چندے کھاندا ہے۔ سنیے صدیق اکبر کیا کہندے نے؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقو۔ اور لوگوں سنو، میں دنیا کائنات دی ابو بکر نے دشمنیاں لیاں نے، اپنے بیگانے بنا چھوڑے نے، سجن دشمن بنا چھوڑے نے، پیو میرا دشمن بن گیا ہے، پر میں محمد الرسول اللہ نو نہیں چھوڑیا۔ کیوں نہیں چھوڑیا؟ لم یخلق الرحمن مثل محمد، کہ اللہ دی ذات دی قسم ہر ایک دے نال دی مثال مل ویندی ہے، اللہ نے مصطفیٰ دے نال دا بنایا۔ حضرت حسان کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او کہندے نے صدیق جویں تو اخدا پہ میرے جذبات بھی سن لائے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ دی ذات دی قسم میرا ہی نے عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا رب نے کوئی دوسرا وجود بنایا۔
اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل حدیث کی بھی یہی سوچ ہے کہ لوگوں بے مثال وجود مصطفیٰ دا ہے۔ اور سنیے میرے جذبات، جس طریقے نال اہل حدیث دے نزدیک وجود مصطفیٰ دی کوئی مثال نہیں، سن لیجئے میرے محبوب پیغمبر دی شریعت دی بھی مثال کائنات کوئی نہیں۔ جس طریقے ذات مصطفیٰ دی مثال کوئی نہیں، بات مصطفیٰ دی بھی مثال کوئی نہیں، فتوی مصطفیٰ دی مثال کوئی نہیں، عمل مصطفیٰ دی مثال کوئی نہیں، کردار مصطفیٰ دی مثال کوئی نہیں۔ میرا پیارا پیغمبر جو عمل بھی کردہ ہے دلیل حق ہے، حق دی دلیل ہوندہ ہے۔ مصطفیٰ کو مطالبہ نہیں کیتا جا سکتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی تسا رفع یدین رکوع تو پہلے تے بعد وچ کیوں کر دے ہو، تسا آمین اچھی کیوں آکھ دے ہو، تسا سینے تے ہاتھ کیوں بن دے ہو، تسا تورک کیوں کر دے ہو، تسا فاتحہ کیوں پڑھ دے ہو۔ اللہ فرماندہ ہے میرے مصطفیٰ تو سوال نہ کیتا کر، کیونکہ وجود محمد نو میں خود دلیل حق بنایا ہے۔ تیرے مولوی تے اعتراض ہو سکتا ہے، پیر تے اعتراض ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ دے عمل تے اعتراض ہو سکتا نہیں۔ رفع یدین کرے مصطفیٰ، ہائے بات کہنا چاہنا کسے نو ناگوار کیوں نہ گزرے، اس رفع یدین دی قیمت بڑی ادا کیتی ہے۔ رب کعبہ دی قسم بھائی دشمن بنائے نے رفع یدین دی خاطر، ماں باپ مخالف بنے اس رفع یدین دی خاطر، عزتاں اچھالیاں گئیاں اس رفع یدین دی خاطر، مرتد دے فتوے سینے تے سجائے اس رفع یدین دی خاطر، اپنے بگانے بنائے اس رفع یدین دی خاطر، برادریاں دے بائیکاٹ سہے اس رفع یدین دی خاطر، وہ سب کچھ چھوڑ سکنے ہیں۔ رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ دی ادا رفع یدین نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عمل میرے محمد الرسول اللہ تے یار لوگ آکھیں جی وہ کچھاں چ بوتلے ہی کھڑے ہوندے ہیں، کچھاں چ کی لئی کھڑے ہوندے ہیں، بوتلے ہی کھڑے ہوندے ہیں۔ اللہ دا رسول جو رفع یدین پہ کردا رسول بھی کچھ چ بوتلے ہی کھڑا ہے۔ میں حوالہ کسے مولوی دا نہیں دے رہا کہ تو آنکھیں مولوی کچھاں چ بوتلے ہی کھڑے ہیں، میں حوالہ کسے مدینے دے فردہ نہیں دے رہا تو آنکھیں کچھاں چ بوتلے ہی کھڑے سن، میں حوالہ رسول اللہ دا دے رہا۔ حوالہ کیسے دے رہا؟ صحابی کہندہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں نماز پڑھنا جیسے میں مصطفیٰ نو دیکھ دے ہو، میں نو دیکھ کے نماز پڑھنا۔ صحابی آنکھ چونکہ اللہ دے رسول دا حکم ہے، اللہ دے رسول دا امر ہے، میں نو ویکھ کے نماز پڑھنا۔ رأیت رسول اللہ، اٹھائیے بخاری شریف، رأیت رسول اللہ اٹھائیے مسلم شریف، رأیت رسول اللہ اٹھائیے سیاستہ دی کتب، رأیت رسول اللہ اٹھائیے مسند حمیدی، رأیت رسول اللہ اٹھائیے ابو عوانہ، اٹھائیے مستدرک حاکم، اٹھائیے سنن کبریٰ۔ رب کعبہ دی قسم زمین تے جو بھی حدیث دی کتاب ہے اس کتاب نو سامنے لائیے، نہیں اعتبار آندہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد عزیز، شاگرد رشید امام محمد دی محتہ امام محمد اٹھائیے۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے نے اللہ دے رسول نے فرمایا میں نو دیکھ کے نماز پڑھنا۔ رأیت رسول اللہ، میں اللہ دے رسول نے دیکھیا اللہ دے رسول رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد رفع یدین کر رہا ہے۔ کیا نبی دی کچھاں وچ بھی بت سن؟ میں عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں اس واسطے کہ میرے نزدیک ساری کائنات تو زیادہ عظمت والا عمل ہے جو عمل میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم، ایک طرف آئیے سنی عظمت مصطفیٰ، ایک طرف پوری کائنات دے عابدین دی عبادت، پوری کائنات دے وظیفہ والے دے وظیفے، پوری کائنات دے ذکر اذکار کرنے والوں کے ذکر اذکار کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے۔
آئیے اہل حدیث عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، تو بھی یہ عقیدہ بنا کے دکھا۔ رب کعبہ کی قسم سنیے، ایک طرف ذاکرین کے ذکر ہو، وظیفہ کرنے والوں کے وظائف ہو، عبادت کرنے والوں کی عبادتیں ہوں، یہ عبادت کرنے والے آسمان کے فرشتے بھی ہوں، زمین کے اولیاء بھی ہوں، زمین کے صلحاء اور اتقیاء بھی ہوں، ساری کائنات کے انبیاء ہوں، ان کی عبادات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ سنیے میری عظمت میں مصطفیٰ کی عظمت کا کیسے قائل ہو۔ ایک طرف پوری دنیا کے عابدوں کی عبادت اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں وہ دو لفظ جو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نکلے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں اہل حدیث ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے پوری کائنات کے عابدوں کی عبادت کا، پوری کائنات کے ذاکرین کے ذکر کا، پوری کائنات کے وظیفہ پڑھنے والوں کے وظیفوں کا پلڑا ہولا ہو جائے گا، اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے دو لفظ کائنات پر بھاری ہو جائیں گے۔ تو بھی یہ اس عظمت کو مان کر دکھا، تو بھی یہ کہے کہ جہاں کال رسول اللہ آئے گی میں دنیا کے مولویوں کے فتووں کو چھوڑ دوں گا، میں دنیا کائنات کے اماموں کے اجتہاد کو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مقابلے میں چھوڑ دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم اس آسمان کے نیچے زمین پر اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو اہل حدیث کو حاصل ہے۔ لائیے کسی اہل حدیث کا فتویٰ جو رسول اللہ کے خلاف ہو، میں اہل حدیث کہتا ہوں، میں اس کو شریعت نہیں مانتا، میں مولانا نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کو امام مانتا ہوں، محدث مانتا ہوں۔ لائیے میرے سامنے کوئی بات جو نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہو اور وہ رسول اللہ کے الفاظ کے خلاف ہو، میں ڈنکے کی چوٹ اپنے محدث کی بات تو چھوڑ سکتا ہوں، رسول اللہ کے الفاظ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہمت کا کوئی اور بھی ہے جس کے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ ہے تو یہ ہمت کر کے دکھائے۔ مجھے حوالہ نہ دیا کرو نواب صدیق الحسن خان کا، مجھے حوالہ نہ دیا کرو وحید الزمان کا۔ میں نے عظمت مصطفیٰ کو اس طرح سے جانا ہے کہ میرے مصطفیٰ دلیل حق ہے، میرے مصطفیٰ کا وجود دلیل حق ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں مصطفیٰ نہیں ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا۔ تو بھی یہ جرت کر کے دکھا، تو بھی یہ کہہ کر دکھا کہ میں جس امام کو مانتا ہوں میں اس کی اس بات کو چھوڑتا ہوں جو بات رسول اللہ کے خلاف ہے۔ میں اہل حدیثوں کی مسجد میں کہہ رہا ہوں، نواب صدیق الحسن خان رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے کمالات ہیں۔ سنیے میں گجرانوالہ کے اندر ہوں، یہاں کی ایک عظیم شخصیت گزری ہے جس کی احادیث کی خدمات کو قیامت کی صبح تک دنیا یاد رکھے گی، وہ محدث محمد گوندلوی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں اس کی سرزمین گجرانوالے پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میرے محدث محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی نبی کے ہوٹھوں کے خلاف ہوگی، میں دلیل حق مصطفیٰ کو مانوں گا، محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو نہیں مانتا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، تو بھی ایسے مان کر دکھا۔ رب کعبہ کی قسم، آئیے میرا رب مصطفیٰ کی عظمت کیسے منواتا ہے۔ او تھکے تو نہیں بیٹھے، روٹی تو سارے کھا دی بیٹھے ہو، شکر تے الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تُساں تے بڑے سیانے ہو، ساڑھے پاسے دیہات دے ساڑھے بلوچ جلسے تے ہم تے روٹی بھی کھاندے چاول بھی کھاندے نال شاپر ہی جیب وچ لئی ودے ہوندے۔ تُساں خیر ماشاءاللہ سیانے ہو، تہاڈا چاولاں والا پاسا ہے، اس وقت تانوں ایڈی لوڑ نہیں پیندی تے ہو سکدا تہاڈے چ کوئی دیہات دا برا ہوے، چلو بھئی جڑا پچھاں مجھیں دی رکھوالی بیٹھا ہے نا، او پچھاں بھانے تے او دے واسطے چلو چاول شاپر ہی لئی ونی، چلو لے ونیو۔ اللہ تعالیٰ انتظامی حدیث خریت نو قبول فرمائے۔ سنیے رب دا قرآن، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ، توجہ کرنا، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اللہ پاک سورہ اعراف دے اندر فرمانے نے آؤ عظمت مصطفیٰ ویکھو اللہ فرماندہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون اللہ پاک فرماندہ ایمان لے آؤ اللہ نال بھی او دے رسول نال بھی اللہ تیرا رسول کیوں جی ہے جن دے اتے ایمان دیاں دعوتاں دینا ہے کہ یقین کرو میرے محمد رسول اللہ تے اور رسول تیرا کیوں جی ہے آتنو قرآن دے الفاظ نال سمجھاوا اللہ پاک فرماندہ النبی او میری شریعت دیاں خبراں دیون والا ہے اللہ اپنیاں سوچا نال دیندہ ہے اللہ کہیں کلوں سکھ کے دیندہ ہے اللہ کسے مدرسے کلوں پڑھ کے دیندہ پہ ہے اللہ کتھوں لائے کے آندہ تے تیریاں خبریں دیندہ پہ ہے سنیے اگلا لفظ قرآن دا ہے اللہ پاک فرمانے النبی الامی الذی اور میرا محمد سونا ایک کہیں کلوں پڑھ کے خبران نہیں دیندہ ہے اور کسے مدرسے کلوں سکھ کے خبران نہیں دیندہ ہے اور شریعت دے معاملات جائز تے نجائز دے حلال تے حرام دے حقوق اللہ دے حقوق العباد دے احکام دے معاملات دے اخلاق دے آداب دے عقائد دے عبادات دے ریاضات دے دنیا کائنات دے اندر جو کچھ بھی میرا محمد خبر پہ دیندہ ہے نہ تا اپنی سوچا نال دیندہ ہے نہ کہیں کلوں پڑھ کے دیندہ ہے النبی الامی او دا دنیا تے کوئی بھی استاد کوئی نہیں او دا دنیا تے کوئی بھی مرشد اعظم کوئی نہیں انہیں دنیا تے اندر کسے کلوں زانو تلمذ نہیں کیتا کسے کلوں مسئلہ نہیں پڑھیا اللہ جی اس مسئلہ کسے کلوں نہیں پڑھیا تے تو انا یعلمہم الکتاب والحکمہ میرا محمد کے کائنات دا معلم ہے کائنات دا استاد ہے کائنات دا مرشد ہے کائنات دے اخلاق رضیلہ دیاں صفائیاں کرن والا میرا محمد ہے اللہ جدہ پڑھیا کوئی نہیں بت معلم کیویں بن گیا ہے اللہ جدہ پڑھیا کوئی نہیں معظم کیویں بن گیا ہے اللہ جدہ پڑھیا کوئی نہیں استاد کیویں بن گیا ہے اللہ پاک فرمانے نبی الامی اور دنیا کو کوئی نہیں پڑھیا جتنا پڑھایا ہے میں رب نے پڑھایا ہے میرا شاگرد ہے میں معلم استاد محمد رسول اللہ دا اللہ قرآن دے دوئے مقام فرماندہ ہے علمہ کا معلم ہے تکن تعلم ہے مکان فضل اللہ ہے علیہ کا عظیمہ لوگوں میرا محمد معلم کائنات بنے ہے لوگاں کو نہیں پڑھ کے بلکہ میرا شاگرد ہے میں پڑھایا ہے میں استاد اور سنو اہل حدیث دا قیدہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے جی میں مصطفیٰ اللہ دے نال دا استاد کائنات جو کوئی نہیں انہیں مصطفیٰ دے نال دا کائنات جو رب دا شاگرد اور کوئی نہیں میں وقت نبی دی عظمت دا کیوں قائل نہ ہوا میں مخلوق دے پڑھائے ہوئے دی بجائے رب دے پڑھائے ہوئے دے فتوے تے اعتبار کرے نا تیرا میرا فرق ہی ہوئے تو مخلوق دے شاگردانو امام بنائینا ہے میں رب دے شاگرد نو امام بنائینا ہے تو مخلوق دیاں درسگاہ وچ پڑھن والے ہیں دے فتوے دین تے شریعت بنائینا ہے میں محمد رسول اللہ جڑا رب دا شاگرد ہے رب دا پڑھائے ہوئے ہے میں رب دے پڑھائے ہوئے دے منہ میں جو نکلے ہوئے بولنا نو دین تے شریعت دی دلیل بنائیندہ ہونا ہے کیوں جو میرا رب قرآن دے اندر ہی آتا ہے اللہ پاک فرمانے نو ایمان والے سن لائے ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً
تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو مینوں اللہ ہوਣ دی قسم ہے میں اپنی شریعت دا گواہ کہیں امام نو نہیں بنایا، میں اپنی شریعت دا شاہد کہیں مولوی تے پیر نو نہیں بنایا، میں اپنی شریعت دا شاہد دلیل حق تے گواہ برحق بنایا ہے تے او دا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرات میرے کلو پچھ عظمت مصطفیٰ کہ جس ہستی نو میرے رب نے اپنی شریعت دا شاہد بنایا ہے، میں اہل حدیث موت قبول کر سکنا ہاں، مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر کسے اور نو شریعت دا شاہد تسلیم کر سکدا نہیں ہاں۔ شاہد ہے، دلیل ہے، گواہ ہے تو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھائیے بخاری شریف، بات کرنے لگا ہوں توجہ کرنا، بخاری شریف اٹھائیے۔ حضرت عطا ابن یسار کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے پوچھتے ہیں، استاد محترم جس نبی کو ہم نے مانا ہے، جس کو ہم نے مرشد مانا ہے، جس کے لیے گھر باروں کو چھوڑا ہے، جس کے لیے ہم نے عزتوں کو پامال کرایا ہے، جس کے لیے وطن کو چھوڑا ہے، جس کے لیے پوری دنیا اور عرب کو ہم نے اپنا دشمن بنایا ہے، راتیں جاگ جاگ کر گزارتے ہیں اور بھوکے دن گزارے، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، بتائیے استاد محترم ہمارے امام اور پیشوا کا تذکرہ تورات میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ تورات میں اللہ نے بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو مصطفیٰ کا تعارف کیسے کروایا ہے؟ سنی حدیث بخاری شریف کی ہے، اللہ تورات کے اندر فرماتے ہیں او بنی اسرائیلیو سنو، جو زمین پر میں اپنا مصطفیٰ بھیجنے والا ہوں اس کی عزت و عظمت کیا ہے؟ سنی حدیث بخاری شریف کی۔ اللہ نے تورات دے اندر مصطفیٰ دے صفات دا تذکرہ کر دیا۔ 2000 سال پہلے تقریباً اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے تورات نازل کیتی ہے۔ اس تورات دی آیات دے اندر کیا لکھے ہے؟ یا ایوہ النبی اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وحرزاً للأمین۔ یہ تورات دی آیت پہ پڑھنا، توجہ کرنا ہے۔ اللہ پاک فرمانے انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع۔ بنی اسرائیلیو او میرے موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھن والے ہو، ایک ایو جیا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے دے اندر میں اپنی دلیل حق بناونی ہے، او دا نام محمد الرسول اللہ ہونا ہے، میں انہوں کی ہو جئی حیثیت دیونی ہے۔ سنو تلونڈی کھجور والے ہو، اللہ نے مصطفیٰ دی عظمت 2000 سال پہلے تورات دے ورقیاں دے اندر بیان کر چھوڑیے تاکہ اہل کتاب بھی میرے محمد الرسول اللہ نو ویکھے بغیر میرے محمد الرسول اللہ دی عظمت دا اقرار کر لین۔ جیڑا بنی اسرائیلی تورات پڑھے تے مصطفیٰ دی آیات جنیاں تورات دے اندر صفات والیاں او نہ پڑھے، ایک کلمہ موسیٰ علیہ السلام دا بھی پڑھدا رہ جائے، او توڑی مومن مسلمان نہیں بن سکدا ہے۔ جے توڑی کلمہ موسیٰ علیہ السلام دا پڑھے تے عزت عظمت دا اقرار محمد الرسول اللہ دا کرے۔
اللہ نے اس تورات جو مصطفیٰ دی عظمت کیا بیان کی تھی. اللہ پاک فرمانے یا ایوہ النبیو، اے میں تورات دی بات پہ کریں نا، قرآن دی بات نہیں پہ کریں دا ہے. اللہ پاک فرمانے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا. او بنی اسرائیلیو میرا محمد ہے، میری شریعت دی دلیل ہونا ہے، میری شریعت دا گواہ ہونا ہے. آج کلوں پہلے سبق پکا لو، جدہ میرا محمد دنیا تے آ جاوے میں 2000 سال پہلے توڑے کلوں منوا رہا کہ میرا محمد میری شریعت دی دلیل ہونا ہے. جدہ محمد آ ونجے او بنی اسرائیلیو وقت میرے محمد دے ہویا اپنے قائم پیغمبر نو بھی دلیل نہ پہ بنے آئے. او یہودیو عیسائیو جدہ محمد آونیے وقت موسیٰ علیہ السلام نو بھی بطور دلیل نہ پیش کرے آئے، وقت سلیمان علیہ السلام دے حوالے نہ دیوے آئے، وقت زکریہ علیہ السلام نو بطور دلیل نہ پیش کرے آئے، وقت عزیر علیہ السلام نو بطور حجت پیش نہ کرے آئے. میں 2000 سال پہلے تو انہوں منوائندہ پہ آئے کہ میری شریعت دا آخری دلیل تے آخری گواہ ہونا ہے تو محمد رسول اللہ ہونا ہے. جتھے محمد بول ونجے او یہودیو عیسائیو وقت میرے محمد دے بولا دے مقابلے دے اندر تورات نہ چاہ کے وے آئے جو یہ تورات چنی لکھے پہ آئے. او سنو اہل حدیثاں دے جذبات جیڑا رب مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر کسے نبی نو بھی دلیل بناونا پسند نہیں کردہ ہے. مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر آسمانی کتاب نو بھی بطور دلیل پیش نہیں کرن دیندہ ہے. او میرا رب بخاری تے مسلم دی حدیثاں دے مقابلے دے اندر او سنو غصہ نہ کرے آئے اللہ دی قسمیں. او میرا رب کنزاں قدوریاں عالمگیریاں بہشتی زیوران تے فلاں فلاں کتاباں دے حوالے پسند نہیں کرندہ. جڑا اپنی اسمان تو نازل کیتی ہوئی کتاب نو لبے مصطفیٰ دے سامنے بند کر کے ٹھپ دیندہ ہے. او اللہ حدیث رسول دے مقابلے دے اندر کہیں مولوی دی کتاب کھولن دی اجازت ہے. عظمت مصطفیٰ سننا چاہندے ہو نو ویکھا اب مولوی نو غلطی کی تی چیمہ صاحب نو آکھ کے سڑوا لے ساڑھا تے ماحول ہی نہیں. پر میرا ماحول ہی ہے کہ میں 42 سال رسول اللہ نو بطور دلیل تسلیم کیتا نہیں. تے یارو جی ہون زندگی دے کچھ دن ہیں تے میرے رب نے کرم کیتا ہے تے ہون بھی توڑیاں وجہ کر کے میں دنیا نوے نہ دساں کہ لوگوں کائنات تے دلیل حق کسے ملہ اور پیر دا نام نہیں. کائنات دے اندر اگر دلیل حق دا نام ہے تو اس دا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب کعبہ دی قسم یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہائے ہائے اللہ دی قسم اج تے میں تے ماحول تو متاثر ہونے آئے. اس بلال کو لو پوچھ جڑا آگ دے انگارے تے لیٹے پہ ہے، اس خبیب کو لو پوچھ جو سولی تے لٹکے کھڑا ہے، اس خباب کو لو پوچھ جس دے سر تے لوہے دیاں سلاخہ تپا تپا کے ماریاں جا رہی ہیں. پوچھ عظمت مصطفیٰ، پوچھ مصطفیٰ دی زبان وچ نکلے ہے بولاں دا تقدس. اس زنیرہ کو لو جس دیاں اکھاں نکال دیتیاں گئیاں نے پر مصطفیٰ نلو تعلق نہیں چھوڑیا. پوچھ دنیا کائنات دنہ مہاجرین و انصار کو لو جنہ کائنات دیاں دشمنیاں دے تمغے سینے تے سجائے نے. تے جے کوئی پوچھ دا یار محمد وچ نظر تو انہوں کے آیا ہے. اج سانو ہی پوچھ دے نہ لوگ یار تو ساتھ محمدی 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 پہلے تلوں ٹریندہ ہے، پہلے تلوں ٹریندہ ہے. میں آکھا تلوں ٹر دیں مر جائیے رسول تک اپنا نہیں مولوی نہیں دیونا. اللہ فرماندہ تو شروع تو ہی میرے رسول نو پکڑ یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم. میرا رب کہندہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماندہ مینوں اپنے اللہ ہون دی قسم اس کائنات دے سینے تے اگر کسے دی عصا کسے دی ادا کسے دا قول کسے دا فعل کسے دی حرکت کسے دا سکون کسے دا بولنا کسے دی خاموشی میں
میں رب دی نگاہ رحمت دے اندر اگر کوئی سونا اور خوبصورت اسوہ حسنہ اور ماڈل ہے وہ کسے ملہ دا نام نہیں، کسے پیر دا نام نہیں، کسے دنیا دے صدر وزیر دا نام نہیں، وہ جس دی ہر ادا رب عرش تے بیٹھ کے پسند کردہ ہے اس دا نام مصطفیٰ ہے، کوئی اور ہے؟ صحابہ کرام کہہ دو رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پوچھنے والا پوچھ دے بلال یار تیرا وجود کوئی لوہے دا بنے ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کیوں نہیں دیندہ؟ او عمار تو پانی چ غوطے کھاندا پہ ہیں تے وقت بھی محمد الرسول اللہ نہیں چھڑیندا، تینوں غوطے دے دے کے پوچھنے تو کون ہے؟ تو نہیں آدھا میں فلانا فلانا، تو آنا میں محمدی ہاں۔ او بلال تینوں اگ دے انگاریں تے لٹایا ہے پھر بھی تو بولنا ہے میں محمدی ہاں، تیرے گل وچ کپڑا پاک کے گھسیٹے ہے پھر بھی تو آخنا ہے میں محمدی ہاں، او تینوں پتھراں دی بارش برسائی ہے پھر بھی تو آخنا ہے محمدی ہاں، تیرے کوڑے برسائے نے پھر بھی تو آخنا ہے محمدی ہاں۔ وجہ کیا ہے؟ سنو لوگو، اللہ اللہ صحابہ دے جذبات کیا ہیں؟ لیست طریقو سوا طریق محمدی، لیست طریقو سوا طریق محمدی، فہی الصراط المستقیم لمن سلک، من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک۔ اللہ دی ذات دی قسم ہے ہر راہ تے ٹر کے ویکھے اسے جڑے رات بھی چلے ہیں جنہوں امام تے مرشد بنایا ہے، کہیں دا راہ بھی جنت اللہ راہ نہیں، اگر جنت دا راہ ملے ہے تو مصطفیٰ دے پچھے چلن نال ملے ہے۔ اللہ بھی فرماندہ ہے او جند جیوی او جوانیاں مانے او میرا یار محمد الرسول اللہ، لامرو کا او تیری زندگی دا دھاگا لمحہ ہوئے، او جند جیوی جوانیاں مانے، تو ہستی ہو جی میں بڑھائیے، تو زمین تے بلے نائے تے میں عرشاں تے بہے کے آنا وکیل ہی یا رب، مینوں محمد سونے دے ہوٹھاں ہلائیاں دی قسمیں، کائنات دی ہر ہستی دی زبان چو غلط نکل سکتا ہے، ایک میرا محمد ہی ہو جی ہے کہ جن دے ہوٹھاں وچوں غلط میں نکلن نہیں دیندہ، کیوں نہیں دیندہ؟ اللہ فرمانے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں اہل حدیث ہاں، مینوں حدیث نال پیار کیوں ہے؟ اس واسطے کہ حدیث زبان محمد دی ہوندی ہے، بیان میرے اللہ دا ہوندا ہے، حدیث الفاظ مصطفیٰ دے ہوندے نے، مضمون میرے اللہ دا ہوندا ہے، حدیث حرکت مصطفیٰ دی ہوندی ہے، شریعت میرے رب دی ہوندی ہے۔ اس واسطے میں کائنات دے ہر بول تے چھوڑ سکنا، اس مصطفیٰ دے بول نہیں چھوڑ سکدا جن دی پر اللہ پاک فرماندا ہے اللہ اکبر ان دین محمدی، ہائے ہائے اللہ اکبر ان دین محمدی کتابہ اقوا و اقوا مکیلا لا تذکر الکتب السوال اندہ اذا طلعت سبا فاتفعو کندیلا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے یار فرمانے نے اوہ اساں اس واسطے محمد الرسول اللہ دلیل حق بنایا ہے کہ رب کائنات نے مصطفیٰ نو سورج بنایا ہے تے باقی کائنات نو ستارے بنایا ہے، جدہ سورج نکل آوے وقت ستارے دی روشنی نہیں ہوندی، جدہ سورج نکل آوے وقت ڈیویاں نال کوئی چیز لبھن والا احمق ہوندا رہندا ہے، جدہ سورج دی روشنی آ جائے وقت میاں لالٹین بال کے کوئی چیز لبھے لوگ دیوانہ دین۔ اللہ پاک فرمانے نو مسئلے شریعت دے لبھدا وداؤنا ہے، مولویاں دے کولوں جا کے مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں شریعت دا سراج منیر بنایا ہے تے محمد الرسول
रसूल नू बनाया है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हज़रात, मेरा अज़मत मुस्तफ़ा अज दी कॉन्फ्रेंस का उनवान है रब्बे काबा दी कसम मेरे मुस्तफ़ा दी अज़मत यही है कि मुस्तफ़ा दे मुकाबले दे अंदर रब किसे दी बात नू सच्चा समझदा ही नहीं है। क्यों जी स्टेज सैकटरी साहब बाज़ औकात गुस्से वाले होंदे आखदे ने भई मौलवी चंबड़ गए लसूड़े दी गक्कड़ तरह। पिंडी दे अंदर एक मौलवी तकरीर पे करे, पिछे उलमा काफ़ी सारे बैठे हैं। स्टेज सैकटरी माशाअल्लाह गुस्से वाला आई, उसने पहले तो खूरी दे उत्ते थोड़ा जिहा अंगूठा लाया पैर का, बे मौलवी साहब स्टेशन करीब है तो ज़रा तुस हुण संभल जाओ, ब्रेक ते पैर रखो। मौलवी साहब और जोश होवे वत मेरे जह कमले नू फिर कित्ते खलोंदा, उसने थोड़ा जिहा फिर होर पैर जरा सख्त करके लाया, बे मौलवी साहब हुण बंद ही कर दिओ। पर मौलवी दा जोश दीदनी है माशाअल्लाह, जिथे बकरे दा गोश्त खाधी बैठो उत्थे मौलवी कित्थों चुप करे। स्टेज सैकटरी जो गुस्सा आया ना ते उसने सलवार जोर दी पकड़ के ते मौलवी दी खिंची ते मौलवी पाई खड़ा लाश तक। फिर तुहानू पता है जो दे नाल होया सो होया। ते मैं इस वास्ते खलो के तकरीर ही कदी नहीं करता, मैं मतलब को गुस्से हाल सलवार ही ना छेक लै। ते हजरात ए सलवार छिकन छिकान तो पहले मैं इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगा। मैं इस वास्ते नहीं आया कि मैं दूसरे का वक़्त लवां। सुनिए हुण मेरी बात। अब करना मदनी थोड़ा जा लेट। चीमा साहब मदनी का कफारा तो खैर मैं नहीं दे सकता, वो अपना कफारा आप देंदा हुंदा। माशाअल्लाह अल्लाह ने उन्होंने बनाया ही हो जे है छोटा जी आ तो आदा सारे मौलवी नाम ने मैं 8 घंटे तकरीर कर ली सी। वो एक दिहाड़े डेरे उन्हां दा साडा इकट्ठा प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल नूं मरकज़ तौहीद दे अंदर मौलाना अब्दुल रहीम कलीम साहब को ते सारे मौलवी मौलाना मुहीउद्दीन कंगनपुरी साहब भी, बिनियामीन साहब भी, सिबदैन शाह साहब भी, दीगर उलमा आए हुए तकरीरां करते रहे। बिनियामीन साहब भी कर गए। मौलाना नासिर मदनी साहब का जिले नंबर आया मैं कमरे च बैठा, थोड़ी देर के बाद मैं आख्या भाई मदनी साहब तो बड़े रो रहे हैं, बड़े रोंदे पैन दुस्कारे ते बड़े माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा गमनाक माहौल बनया पाया। मैं अब्दुल रहीम कलीम साहब ने कहा भाई मैं तो स्टेज ते बहना, मैं तो अपने बिरा की तकरीर सुनना। मैं स्टेज ते आया, खैर दुस्कारे ते बड़े अनहंज कोई ना। अल्लाह के फजल नाल उन्हें तकरीर की माँ की अजमत वत मौत दी शेर ते वत माँ की अजमत मुड़ मौत दे शेर मुड़ माँ की अजमत। इतनी लंबी तकरीर, इतनी लंबी तकरीर। जिले तू मेरा नंबर आया मैं आख्या माशाअल्लाह मुहीउद्दीन कंगनपुरी साहब ने सीरत नबी बयान की है, फलाने ने तौहीद बयान की है, मौलाना नासिर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ने तकरीर इहो जी मुरक्कब की है, या माँ दे शेर हन या मौत दे शेर हन पता नहीं लगता है भाई अज या माँ को नहीं या मौत कोई नहीं, दोवें चो एक दा अज रगड़ा निकलिया पिया। हजरात लंबी तकरीर करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने उन्होंने गला भी दिता है, आवाज़ भी दी, अंदाज भी दिता है। मैं तो जट देहाती जिहा बंदा हाँ। सुनिए अजमत मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह कह दो सल्लल्लाहु कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दी कसम मेरे मुस्तफ़ा दी अजमत पुछ या सहाबा को पुछ या अज दे वहाबी को पुछ लै, जिसने दुनिया कायनात दे नाल हर किस्म दे हर बजुर्ग दी हर दी सोच नू छोड़िया है नहीं छोड़िया। ओहो माशाअल्लाह क्या हाल है भाई, मगर मुस्तफ़ा नू नहीं छोड़िया। मेरा रब कुरान मजीद दे अंदर कहंदा है फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरू वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
اللہ پاک فرماندا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندا میں کامیاب کنہ لوگاں نو بنایا ہے۔ کون کامیاب ہیں؟ جڑے میرے محمد الرسول اللہ تے ایمان لے آندے نے، یقین کریں دن کہ کائنات دی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد الرسول اللہ دے کوئی عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ وَعَزَّرُوهُ سنو اہل حدیثو، صرف مننا ضروری نہیں ہوندا، عزروہ نبی دی حمایت بھی ضروری ہوندی ہے۔ او اے وج گج کے حمایت بھی کیتی کر، دھڑ کیتی کر محمد الرسول اللہ دی۔ او کوئی دھڑ کرندہ مولویاں دی، کوئی دھڑ کرندہ اماماں دی، کوئی دھڑ کرندہ پیران دی، کوئی دھڑ کرندہ بزرگاں دی، کوئی حضرت صاحب دی پاروں لڑدہ کھڑا ہوندہ ہے، کوئی بابیاں دی پاروں لڑدہ کھڑا ہوندہ ہے۔ اہل حدیثہ اللہ دا قرآن دا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ تو دھڑ کیتی کر تے میرے محمد الرسول اللہ دی کیتی کر، تو حمایت کیتی کر تے میرے محمد الرسول اللہ دی کیتی کر، تو چندے کیتے کر تے حدیث مصطفیٰ دی عظمت واسطے، تو جلسے کرائے کر تے حدیث مصطفیٰ دی حمایت دی خاطر، تو کانفرنساں کرائیاں کر، سیمینار کرائے کر تے بولے محمد دی عزت دی خاطر کرائے کر۔ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تینوں دوسری آیت سناواں رب دے قرآن دی۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندا ہے میرے مصطفیٰ تے یقین چکر، آمنو برسول ہی علماء بیٹھے نے ایمان علیہ نو اللہ کرے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان علیہ اللہ کو ڈرو۔ اللہ کیویں ڈریے؟ اللہ فرماتا آمنو برسول ہی، او دے رسول تے یقین لایا۔ اللہ جے تیرے مصطفیٰ تے یقین کر کے پیو چھوڑ دے ویے، ماں چھوڑ دے ویے، رشتے چھوڑ دے ویے، برادریاں چھوڑ دے ویے، قوماں چھوڑ دے ویے، تانے مہنے سہ لئیے، اللہ تو کی دے گا۔ اور سنو اہل حدیث رب کعبہ دی قسم، یہ خوشخبری مینوں اور تیرے دل نو بڑا کر دیندی ہے۔ اسے خوشخبری تے میں اور تو نازا ہیں، ہزار ہاں گناہ ہیں میرے اور آپ دے اندر، مگر میدان معاشر دے اندر ایک گناہ میں لے کے جاواں گا رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر، مصطفیٰ دی عظمت دی چادر وچ لپیٹ کے لے جاواں گا۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث۔ سنیے اللہ جے میں تیرے سجن دی، او میری پنجابی سمجھیں دے پہ ہو، تیرے یار تے حبیب دی، تیرے سجن دی جے میں دھاڑ چکرے نہ حمایت چکرے نہ یقین چکرے نہ فتوے لوکاں لائے غیر مقلد، میں آکھا کوئی حرج نہیں، دھڑ مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ کسے آکھا وہابی ہو گیا، میں آکھا کوئی حرج نہیں، دھڑ مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ کسے نے آکھا ماں پیو دا گستاخ ہو گیا، میں آکھا کوئی حرج نہیں، دھڑ مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ کسے نے آکھا امریکہ کلو پیسے لیں دینے، میں آکھا کوئی حرج نہیں، دھڑ مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ کسے آکھا اہل حدیث ہویا ہے انہوں گڈی مل گئی ہونی ہے، میں آکھا کوئی حرج نہیں، دھڑ مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ کسے آکھا شادی کرن دی خاطر اہل حدیث ہویا ہے، میں آکھا کوئی حرج نہیں، دھڑ مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ اللہ تو دس دنیا
دنیا دے ہر تانے سینے تے سجائی کھڑا تیرے مصطفیٰ دی عظمت دی خاطر اللہ تو کے دے گا اللہ فرماتا ہے نہ گھبراؤ دیو بندیت چھوڑ کے آن والے اور کائنات دے دیگر مذاہب چھوڑ کے مصطفیٰ دی عظمت دی چھات لے آن والے مینو رب ذوالجلال ہون دی قسم ہے یوتکم کفلین من رحمت ہی یہ تو دنیا دی رحمت دیاں پیار تے شفقت دیاں جھولیاں چھوڑ کے آئی گیا محمدی بانی گیا مینو اللہ ہون دی قسم ہے میں بھی تینو رحمت دی دو چادر میں اینی لائے لواں گا جی میں بچے نو گرمی سردی تو بچان واسطے ماں رحمت دی جھولی وچ لائے تکبیر اللہ تکبیر مصطفیٰ اللہ فرمانے یوتکم کفلین من رحمت ہی میں اپنی رحمت دیاں دو چادراں میں چلائے لمانگا تیرے تلے ہی میری رحمت تیرے اتے ہی میری رحمت ہائے ہائے یہ اعزاز کس نو ملے ہے جس نے مصطفیٰ دی عظمت تسلیم کی تھی کہ اللہ تیرے مصطفیٰ دے مقابلے میں کہنوں امام نہیں مندہ کہنوں پیر نہیں مندہ کہن دی بات نو دین اور شریعت نہیں مندہ اللہ دو چادریں چلائیں گا میری سمجھ نہیں آندہ پیا اللہ دا نتیجہ کیا نکلے گا اللہ سنیے اللہ پاک فرماندہ ہے آمنو برسولہ یوتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ علماء دے سامنے معنی کرنے لگا 11 سال پڑھے ہے 11 سال پڑھایا ہے توجہ کرنا اللہ پاک فرماندہ یجعل لکم نورا تمشون بہ جے تو محمدی بن ونجے میرے مصطفیٰ نو دلیل حق بنا لیں مینوں اللہ عمر دی قسم میں تیرے اندر نور فراست ایو جیا پیدا کر دیاں گا تینوں شیطان شکلاں بدل بدل کے مر ونجے تینوں راہ حق تو گمراہ کر سکدا اللہ دی قسم اج 7 سال دا بچہ 7 سال دا معصوم بچہ انہوں کوئی آکھے 1000 روپیہ لے لے تے رفع یدین تے چھوڑ دے آکسی تیرے 1000 تے میں ٹھوکرا مرنا میں رفع یدین نہیں چھڑیندہ جڑا نبی نو امام بنا لیندہ ہے اللہ دی شرع صدر کر دیندہ ہے انہوں دنیا دا کوئی مولوی گمراہ نہیں کر سکدا کوئی دنیا دا پیر راہ راستوں نہیں ہٹا سکدا جدوں کوئی مغالطہ دے گا وہ اکئی بات کرے گا میں حوالہ رسول اللہ دا بکھا دے یجعل لکم نورا تمشون بہی میں ایسی نور فراست دیاں گا او اللہ دی قسم رسول اللہ نو امام منن والے نو نماز اچ مغالطہ کوئی نہیں دے سکدا روز اچ مغالطہ کوئی نہیں دے سکدا تراویح اچ مغالطہ کوئی نہیں دے سکدا نکاح دے مسائل اچ مغالطہ کوئی نہیں دے سکدا طلاق دے مسائل اچ مغالطہ کوئی نہیں دے سکدا حقوق اللہ حقوق العباد دے مسائل اچ مغالطہ نہیں دے سکدا ایک طرف بڑا پڑھے ہویا عالم اور ایک طرف محمدی جوتے گانٹھنے والا اور بازار چ پرانیاں جتیاں نو گڈھن والا پرانیاں جتیاں نو پالش کرن والا ایک طرف دنیا دا شیخ الحدیث اور دوسری طرف ان پڑھ اہل حدیث رب کعبہ دی قسم شیخ الحدیث بھی انو راہ راستو گمراہ نہیں کر سکدا کیونکہ اگوں حوالہ منگے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ہے یجعل لکم نورا تمشون بہی اگے اللہ نے تیسرا انعام کیا دیتا ہے اللہ فرماندے یغفر لکم یغفر لکم او یار میں رب نو حیا آندا ہے میرے سجن دی کانڈ پیچھے ہی کھلوتا ہوں میں ساڑھے یار دی کانڈ سنجانی کھڑا ہوئے ساڑھے یار دے پیچھے کھڑا ہوئے وقت گناہ دیاں گڑھڑیاں چاہی کھڑا ہوئے اللہ پاک فرماتا یغفر لکم تو امام مصطفیٰ نو بنائے میں دیں قیامت دے گناہ تیرے سر تے لائے قیامت نا تو مصطفیٰ نو پیشوا بنا لے ہے اللہ دی قسم اللہ فرماتا تیرے گناہ تے لیکا پھیر کے دیں قیامت دے تیرے گناہ نو بھی نیکیاں نال بدل دیتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماندہ ہے جڑا توبہ کر لیندہ ہے تے رجوع کر لیندہ ہے مصطفیٰ دی طرف اللہ فرماندہ ہے میں دے گناہ نو بھی نیکیاں نال بدل دینا
میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے، کوئی محمدی بن جائے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ مینوں قرآن دی ایک آیت پڑھ کے سنا چاہ کہ جتھے اللہ فرمایا ہوئے تو مصطفیٰ تو علاوہ فلانے نو اپنا پیشوا من لے، میں تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دیں گا۔ کوئی ایک آیت پڑھ کے دکھا۔ رب کعبہ دی قسم اے اعزاز اے عظمت مصطفیٰ دی ہے، جو مصطفیٰ نو امام بنا لیندہ ہے اللہ دے زندگی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ حضرات ساڑھے علاقے دے اندر ایک قاری غلام حسین صاحب نے انہوں نے پتہ ہوندہ ہے کہ جنہاں دے نال بیتی ہوندی ہے۔ اے بندہ غریب ہے، جدوں اہل حدیث ہویا نا علاقے دے تھہیم برادری زمیندار ممدھال دے علاقے چے غریب بیٹھے آن انہاں دے رہائے۔ ایک قاری صاحب جدوں اہل حدیث ہوئے نا تے انہاں زمینداراں نے اس دے بازو توڑ دیتے۔ یہ ہجرت کر کے آگئے قاری صاحب سن مفت پڑھان دے رہنے 20-30 سال پڑھان دے بعد یہ محنت مزدوری کر کے بچے پال دے سن۔ انہاں دیاں بچیاں ہیں، بچہ کوئی نہیں، ایک ہی بچہ ہے۔ اس وقت وہ صاحب فراش نے دمے دی آخری سٹیج تے نے انہاں دا ایک ہی بچہ چھوٹا جیا جڑا ساڑھے نال آیا ہے تے او ہن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا تے تساں بھراواں نے اس دی نہیں، اس غریب دی صاحب استقامت قاری صاحب دی جو اس وقت لاچار بستر تے پہ ہے اس دی خدمت کرنی ہے تاکہ گھر دا سرکٹ چل سکے۔ اس تو بعد ساڑھے شاعر اسلام فدا الرحمان صاحب بھی تشریف فرمانے، انہاں دیاں دل دوز دل گداز دل نشین نظمہ بھی ہون گیاں۔ ہون کلیم اللہ بچہ نظم ایک نعت رسول مقبول پیش کرے گا تے تساں اس بھرا دی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بے کمال کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا سے بے کمال کون ملے او دے نال، او دا حسن بے مثال سونا آمینہ دا لال کون ملے او دے نال، او سیدھے جمال مانگو کسے دا جمال نہیں، او سیدھے جمال مانگو کسے دا جمال نہیں، او سبا کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں، او سبا کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں، او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے، او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال، سجدے کریندا آیا لب بھی ہلیندا آیا، سجدے کریندا آیا لب بھی ہلیندا آیا، امتی دے کیتے سونا منتاں کریندا آیا، امتی دے کیتے سونا منتاں کریندا آیا، او دی انگلی دے اوٹے چانے ہویا ٹوٹے ٹوٹے، او دی انگلی دے اوٹے چانے ہویا ٹوٹے ٹوٹے، کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال، فوز و فلاں دیاں ساڑھے ساڑھے صدائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا دمائیں دے، پتھر زمانہ مارے سونا دمائیں دے، او کریمی مزاج او کریمی مزاج کرے دلہ تے راج، او کریمی مزاج کرے دلہ تے راج، کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال۔ السلام علیکم۔